بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حشام بن عاص اموی نے فرمایا کہ میں اور ایک صاحب ہرقل شاروم کی طرف بھیجے گئے کہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہاں تک دمشق کے مقام غوطہ تک جا پہنچے تو جبلہ بن احم غسانی کے پاس ہم ٹھہرے۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنے تخت پر تھا۔ اس نے ہمارے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ ہم اس سے کلام کریں۔ ہم نے کہا کہ خدا کی قسم ہم قاصد سے بات نہ کریں گے۔ قاصد اس کی طرف واپس گیا اور اس کو اس بات کی خبر دی۔ جبلہ نے کہا ہمارے پاس آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ ہم گئے اور میں نے اس سے کہا بولو کیا کہتے ہو؟ تو حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور جبلہ پر کالے کپڑے تھے۔ حشام نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس نے کہا میں نے انہیں پہنا ہے اور قسم کھائی ہے کہ میں اس کو نہ اتاروں گا یہاں تک کہ تم لوگوں کو ملک شام سے نہ نکال دوں۔ ہم نے کہا تیری یہ مجلس، خدا کی قسم تجھ سے ہم ایسے لے لیں گے اور انشاءاللہ تیرے بڑے بادشاہ کا ملک بھی لے لیں گے۔ اس بات کی ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ جبلہ نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو دنوں کو روزہ رکھتی ہے اور راتوں میں عبادت کرتی ہے۔ تو بتاؤ کہ تمہارا روزہ کس طرح ہے؟ ہم نے اسے بتایا تو سن کر اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس نے کہا تم چلو اور ہمارے ساتھ ایک قاصد شاروم کی طرف بھیجا۔ جب ہم چلے اور اس کے شہر کے قریب آئے تو اس قاصد نے جو ہمارے ساتھ تھا کہا تمہاری یہ سواریاں بادشاہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہو تو ہم تم کو ترکی گھوڑوں اور خچروں پر سوار کر لیں۔ ہم نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم اپنی سواری پر سوار ہو کر چلیں گے۔ اس قاصد نے بادشاہ کے پاس کہلا بھیجا کہ وہ آپ کی سواری سے انکار کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی ہی اونٹنیوں پر چلیں۔ ہم اس شہر میں داخل ہوئے اور اپنی تلواریں لٹکائے تھے یہاں تک کہ ہم اس کے بالا خانے کے پاس جا پہنچے۔ ہم نے اس کے نیچے اپنے اونٹ بٹھائے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کے بالا خانے کا کچھ حصہ گر پڑا جیسا کہ وہ درخت کا گدا ہو جسے ہوا ادھر ادھر کرتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم ہم پر اپنے دین کا اس طرح کھلم کھلا اظہار کرو، اور یوں بھی کہلا بھیجا کہ ہم اندر آ جائیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ اپنی مسند پر تھا اور اس کے پاس روم کے فضلاء تھے اور اس مجلس میں ہر چیز سرخ تھی، اس پر بھی سرخ کپڑے تھے۔ ہم اس کے قریب بیٹھ گئے تو وہ ہنسا اور کہا اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں تھا اگر تم مجھے وہ سلام کرتے جو تم آپس میں کرتے ہو۔ اور اس کے پاس ایک شخص فصیح عربی جاننے والا اور بہت بولنے والا تھا۔ ہم نے کہا ہمارے آپس کا سلام تمہارے لیے حلال نہیں، اور وہ سلام جس کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم اس کے ساتھ تجھے سلام کریں۔ اس نے پوچھا تمہارا آپس کا سلام کس طرح ہے؟ ہم نے کہا السلام علیکم۔ اس نے پوچھا تم اپنے بادشاہ کو کس طرح سلام کرتے ہو؟ ہم نے کہا اسی سلام کے ساتھ۔ اس نے پوچھا تم کو سلام کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ ہم نے کہا اسی سلام کے ساتھ۔ اس نے پوچھا تمہارا سب سے بڑا کلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم نے اس کو کلمہ کہا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بالا خانے کا کچھ حصہ گر پڑا، یہاں تک کہ اس نے اپنا سر اس کی طرف اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ کلمہ جو تم نے کہا ہے جس سے بالا خانے کا کچھ حصہ گر پڑا ہے، جب کبھی تم اس کلمہ کو اپنے گھر میں کہتے ہو کیا تم پر تمہارے بالا خانے گر پڑتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو مگر تیرے پاس۔ اس نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ جب کبھی تم یہ کلمہ کہو ہر شے تمہارے اوپر گر پڑے اور میں اپنے ملک کا آدھا حصہ خراج میں ادا کر دوں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا تمہاری نماز اور تمہارا روزہ کس طرح ہے؟ تو ہم نے اسے بتایا۔ اس نے کہا کھڑے رہو، اور ہمارے ٹھہرنے کے لیے اچھا مکان دیا اور بہت زیادہ ضیافت کی۔ سو ہم 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رات کو قاصد بھیجا۔ اس نے ہم کو اپنے پاس بلایا اور ہم اس کے پاس گئے۔ پھر اس نے ایک چیز منگوائی جو چوکور تھی اور بہت بڑی تھی اور اس پر سنہری کام بنا ہوا تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے خانے تھے اور ان خانوں پر ڈھکن تھے۔ اس نے ایک خانہ اور اس کا قفل کھولا، اس میں کالے رنگ کا ریشمی کپڑا نکالا۔ ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں ایک سرخ رنگ کی ایک صورت بنی ہوئی تھی جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ایسی لمبی گردن ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کے لیے داڑھی نہ تھی۔ اس کے سر پر بالوں کی 2 چوٹیاں تھیں، نہایت خوبصورت جسے اللہ نے اچھے سے اچھا پیدا کیا ہو۔ اس نے کہا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بال بہت تھے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا خانہ کھولا اور اس میں سے کالے رنگ کا ریشمی کپڑا نکالا۔ اس میں ایک سفید صورت تھی، اس کے گھنگریالے بال تھے، اس کی دونوں آنکھیں سرخ تھیں، سر بڑا تھا، داڑھی اچھی تھی۔ پھر ہرقل نے کہا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا یہ نوح علیہ السلام ہیں۔
پھر ایک اور خانہ کھولا اور کالے رنگ کا ریشمی کپڑا نکالا۔ اس میں ایک ایسے آدمی کی تصویر تھی جو بہت سفید تھا، دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھی، کشادہ پیشانی تھی، رخسار لمبے تھے، داڑھی سفید تھی اور ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہے۔ ہرقل نے کہا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا جس میں ایک سفید رنگ کی صورت تھی اور اچانک خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی۔ اس نے کہا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم روئے بھی اور راوی کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہرقل تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا اور پھر بیٹھ گیا۔ کہا، اللہ کی قسم، کیا یہ وہی ہیں؟ ہم نے کہا بے شک یہ وہی ہیں، گویا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ بس وہ بہت دیر تک اسی صورت کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد کہا، سن لو کہ اس خانہ کو مجھے آخر میں کھولنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کی تمہارے لیے جلدی کی تاکہ میں جانچ لوں کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور اس میں کالے رنگ کا حریر نکالا۔ اس میں ایک صورت نہایت سرخ سیاہی مائل تھی، اس کے بال بہت گھنگریالے تھے اور دونوں آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، تیز نظر والا، رعبدار چہرے والا، دانت ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ ہرقل نے کہا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے ایک سفید رنگ کا حریر نکالا اور اس میں ایک آدمی کی صورت تھی، رخسار ہلکے تھے، اچھے چہرے والا تھا۔ ہرقل نے پوچھا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے سفید رنگ کا حریر نکالا جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے مشابہ تصویر تھی، لیکن اس کے لب پر تل تھا۔ ہرقل نے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے کالے رنگ کا حریر نکالا، اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جو سفید رنگ کا، اچھے چہرے والا، پتلی لمبی ناک تھی، اچھے قد کا، جس کے چہرے سے نور بلند ہو رہا تھا اور اس کے چہرے سے خشوع ٹپک رہا تھا، کس قدر سرخی مائل تھا۔ کہا کہ کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے سفید حریر نکالا، اس کپڑے میں حضرت آدم علیہ السلام جیسی تصویر تھی، گویا اس کا چہرہ سورج ہے، اور کہا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے سفید رنگ کا حریر نکالا، اس کپڑے میں ایک آدمی کی صورت تھی جو رنگ کا سرخ تھا، پنڈلیاں پتلی تھی، دونوں آنکھیں چندھائی ہوئی تھی، پیٹ موٹا تھا اور درمیانی قد تھا، تلوار لٹکائے ہوئے تھا۔ پوچھا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا، سفید حریر نکالا، اس میں ایک انسان کی صورت تھی، دونوں پیر لمبے تھے، گھوڑے پر سوار تھا۔ پوچھا، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور خانہ کھولا، اس میں سفید رنگ کی صورت تھی، جوان تھا، داڑھی نہایت سیاہ، آنکھیں اچھی، چہرہ خوبصورت، اور پوچھا، کیا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہم نے پوچھا، تمہیں یہ صورتیں کہاں سے ملی ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صورتیں انہی صورتوں کے مطابق ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھی۔ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ ان کی اولاد میں جتنے نبی ہوں گے ان سب کو دکھا دو، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان سب کی صورتیں اتار دیں۔ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے خزانے میں تھیں۔ اس جگہ جدھر سورج غروب ہوتا ہے، اس کو ذوالقرنین اس جگہ سے لائے تھے اور اسے دانیال کو دے دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔